ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى في مقام آخر: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنی علما. سب سے پہلے ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، بالاتری، عزت و جلال، حمد و ثنا کے جتنے بھی بابرکت کلمات ہیں وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف عطا فرمایا اور محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً انبیاء کے سردار، بنی نوع انسان کے سردار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہیں رب ذوالجلال نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، جس نے ہماری ہدایت اخروی نجات کے لیے راستہ بتایا، وہیں دنیا میں کون سی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے اس کی طرف بھی رہنمائی فرمائی. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہمیں کیسے گزارنا چاہیے اور اس دنیاوی زندگی کے اندر جو نشیب و فراز آتے ہیں، جو اتار چڑھاؤ آتا ہے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی تکلیف، رنج و الم کا ماحول، اور کبھی نعمتوں اور نوازشوں، عنایات اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انعامات، یہ جو دو کیفیات ہے ان میں ایک بندے مومن کو کس طرح رہنا چاہیے اس کی جانب میں رہنمائی فرمائی. قرآن کریم کی دو آیات آپ کے سامنے رکھی گئی اور صحیح بخاری کی کتاب الرقاق جس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ کے سامنے رکھی گئی. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر و بیشتر لوگ ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتے. نعمت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے ان نعمتوں سے، لیکن یہ لوگ ان نعمتوں کی قدر، اکثر لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ان نعمتوں کو نعمت نہیں سمجھتے اور اس کے ملنے کے باوجود اس کی قدر نہیں کرتے. فرمایا الصحت والفراغ، صحت اور تندرستی، صحت اور تندرستی ایک، اور دوسری فراغت، خالی اوقات، اس کے پاس جو ٹائم ہے، جو وقت ہے جسے وہ ٹائم پاس کرتا ہے، وقت کو ضائع کرتا ہے فضول کاموں میں، مختلف دنیاوی لہو لعب، کھیل کود، تماشے میں،
اور اپنے حقیقی مقصد زندگی کو فراموش کر کے اللہ کی عبادت اور اس کی یاد سے غفلت برتتا ہے، تو یہ ایک تو وقت کی ناقدری انسان کرتا ہے، اور دوسری فرمایا کہ صحت کی ناقدری کرتا ہے۔ صحت بہت ہی عظیم نعمت ہے، عافیت بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ نعمت ہے عافیت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے بعد، یقین کے بعد بندے مومن کو اگر کوئی نعمت ملی ہے تو سب سے بڑی نعمت وہ عافیت ہے۔ عافیت کیا ہے؟ عافیت انسان صحت مند رہے، تندرست رہے، اسے کوئی تکلیف نہ ہو، غم نہ ہو، پریشانی نہ ہو، نہ دنیاوی اعتبار سے نہ اخروی اعتبار سے۔ یہی نعمت، یہی عافیت ہے۔ جب کوئی مسلمان ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی دعا جو اسے سکھاتے تھے، جسے ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، حکم دیا گیا، پیارے نبی نے مختلف اوقات میں اسے پڑھا، وہ یہی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ جو سجدوں کے درمیان بھی پڑھتے ہیں اور مختلف اوقات میں پڑھتے ہیں، اے اللہ مجھے مغفرت عطا فرما، مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، وارحمنی اور مجھ پر رحم فرما، وعافنی اور مجھے عافیت عطا فرما۔ عافیت، مجھے صحت اور عافیت سے نواز دے، میری خیریت ہمیشہ برقرار رہے، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی بیماری مجھے نہ پہنچے، کوئی ٹینشن ذہنی طور پر نہ آئے، نہ مال و دولت کے اعتبار سے، نہ بیوی بچوں کے اعتبار سے، نہ دنیاوی جھمیلوں کے اعتبار سے، کوئی بھی، اور سب سے بڑی چیز کہ آخرت کے اعتبار سے بھی کوئی ٹینشن نہ ہو، میری عبادت برقرار رہے، میں ہمیشہ نمازیں پڑھتے رہوں، تیری عبادتیں کرتا رہوں، دنیا میں بھی عافیت عطا فرما، آخرت میں بھی عافیت عطا فرما۔ تو بہت ہی بڑی نعمت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چار چیزوں کے مانگنے کا حکم دیتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، کہ اللہ مجھے میری مغفرت فرما دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے دے۔ ہدایت بہت ہی بڑی چیز ہے۔ انسان کے پاس ساری دولت ہے، ساری نعمتیں ہیں، دنیاوی اعتبار سے وہ لاکھ پتی نہیں، کروڑ پتی، ارب پتی ہے، لیکن ہدایت سے محروم ہے، تو یہ سارے کے سارے فائدے، یہ سارے کے ساری بڑے سے بڑے کاروبار، بڑے سے بڑی بلڈنگیں جو اس نے جمع کی ہے، اور جس میں وہ نعمتوں کے اندر رہ رہا ہے، یہ سب کے سب بیکار ہے اگر ہدایت نہیں ہے۔ اسی لیے وطر کی دعا میں ہم کیا پڑھتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے کیا ہمیں دعا سکھائی، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، اے اللہ مجھے ہدایت دے ان لوگوں میں جس کو تو نے ہدایت دی، اور مجھے عافیت عطا فرما ان لوگوں میں جسے تو نے عافیت عطا فرمائی۔ یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے، صحت و عافیت بہت ہی بڑی نعمت ہے، اور اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ جب نعمت ہے تو نعمت کا سوال تو ہونا ہی ہے۔ سورہ تکاثر آخری آیت کریمہ، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور تم سے اس دن، قیامت کے دن، نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا کہ نعمتوں کو جو ہم نے تم کو نوازا تھا اس کی تم نے قدر کی یا نہیں کی۔ ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جوانی دی، قوت و طاقت دی، جوانی دی، قوت و توانائی دی، طاقت تھی، ہر چیز تمہارے پاس تھی، تم نے کیا کیا؟ جس مقصد کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا کیا تم نے اس مقصد کو پورا کیا؟ آج کے ان ماحول میں، ان حالات میں، آج ہمیں اس صحت و تندرستی کی قدر ہو رہی ہے، جن کو نہیں ہوتی آج انہیں بھی ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر دعائیں جو سکھائی، اس میں سب سے بڑی دعا عافیت کی تھی۔ صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کا ہمیں تعلیم دی گئی، اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما میرے جسم میں، میرے بدن کے اندر، میرے جسم کے اندر، جسمانی طور پر کوئی تکلیف نہ ہو، محفوظ رہوں میں ہر بیماری سے، ہر آفت سے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے۔ وعافنی، اللہم عافنی فی بدنی وعافنی فی سمعی وعافنی فی بصری لا الہ الا انت،
توحید کا سبق یہاں پر بھی، دعا تو ہے، دعا کے ساتھ ساتھ توحید بھی. عافیت مجھے عطا فرما میرے جسم میں، عافیت عطا فرما میرے کانوں میں، قوت سماعت کو سلب نہ کر لے، سننے کی طاقت کو چھین نہ لے، مجھے بہرا نہ بنا. وعافنی فی بصری، اور آنکھوں کی سماعت مجھے، آنکھوں کی بینائی مجھے عطا فرما، مجھے اندھا نہ کر. بکر بن عبداللہ المزنی فرماتے ہیں کہ جس کو آنکھوں کی نعمت کا احساس نہیں ہے، خاص طور پر وہ لوگ سنیں جو اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، حرام چیزوں کو دیکھنے میں اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں، حرام چیزوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، غلط نیت سے بد نظری کرتے ہوئے فواحش اور منکرات کی طرف دیکھتے ہیں، نامحرم عورتوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور غلط ارادے اور نیت ان کے دلوں کے اندر پنپتے ہیں، وہ ذرا ان کے اس قول کی طرف غور و فکر کریں. کیا فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں آنکھوں کی نعمت کا احساس پیدا کرنا ہے اپنے دل کے اندر، تو تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر بند کر لو، اور یہ تصور کرو کہ اگر تم اندھے ہوتے تو کیا ہوتا، پیدائشی طور پر اللہ نے تمہیں اندھا بنایا ہوتا، یا بعد میں کسی سبب سے، کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا کسی حادثے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہوتی تو کیا ہوتا. جب بندہ اس احساس کو اپنے دل کے اندر پیدا کرتا ہے تب اسے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کی بادشاہت سے بڑی نعمت انسان کا جسم اور اس کے اندر کے جو اعضاء ہے، بہت ہی بڑی نعمت. ایک نابینا شخص، ایک اندھا شخص یہ تمنا کرتا، یہ آرزو کر رہا تھا کہ کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آنکھوں کی نعمت سے نواز دے، کیونکہ میں نے قرآن کریم میں بار بار یہ سنا ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تم لوگ اس اونٹ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے، کس مقصد کے لیے اسے پیدا کیا گیا، کیسے پیدا کیا گیا، کس طریقے سے اس کی تخلیق ہوئی، کس طریقے سے اسے بنایا گیا، تم کیوں نہیں دیکھتے. اور یہاں نظر دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اعتبار کرنا، یعنی غور و فکر کرنا. تو اگر میں دیکھوں گا تو غور و فکر کر سکتا ہوں، تو کاش کہ اللہ میری بینائی مجھے لوٹا دے، یہ نعمت سے مجھے نواز دے. تو آنکھوں کی نعمت کون جانتا ہے؟ جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں. صحت و تندرستی کی نعمت کون سمجھ سکتا ہے؟ جو بیمار ہیں. اسی لیے عربی کے اندر مشہور مقولہ ہے، الصحة تاج رؤوس الأصحة لا يراها إلا المرضى. صحت و عافیت یہ صحت مندوں کے سر کا تاج ہے، اور اس کی قدردانی سوائے مریضوں کے اور کوئی نہیں کرتا. اگر ہمیں اور آپ کو صحت و تندرستی کا جائزہ لینا ہے، اس کی قدردانی اگر ہمارے اندر نہیں ہے اور یہ احساس پیدا کرنا ہے، تو چلے جائیے اپنے قریبی کسی بھی ہاسپٹل میں اور وہاں کے حالات دیکھیے. ایک بیڈ پر پڑا ہوا ہے، زندگی اور موت کے درمیان ہچکولے کھا رہا ہے، موت و زندگی کی کشمکش میں ہے. ایک رو رہا ہے، جسمانی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہا ہے، اس کے گھر والے ایک جگہ کونے میں بیٹھ کر کے رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں. ایک خون کا بوتل لگا ہوا ہے، بلڈ اس کو چڑھایا جا رہا ہے، کسی کو گلوکوز چڑھایا جا رہا ہے. کسی اور کو دیکھا جائے تو وہ آکسیجن کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، وہ وینٹیلیٹر پر ہے. تو کوئی کسی کا آپریشن ہو رہا ہے، کوئی آئی سی یو کے اندر ہے. جب انسان وہاں جاتا ہے، ذرا تھوڑی دیر کے لیے اللہ ہماری اور آپ کی اور تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے بیماریوں سے، لیکن ذرا تصور کرے اور تھوڑی دیر کے لیے ذرا تصور کرے کہ اگر ان کی جگہ اللہ نہ کرے اگر ہم وہاں ہوتے، ہماری یہ حالت ہوتی تو کیا ہوتا. اور کوئی بعید بات نہیں ہے، جو اللہ صحت و تندرستی دینے پر قادر ہے، وہ چھین کر کے تھوڑی دیر کے لیے بیمار کر کے یہ بتانے پر قادر ہے کہ تمہیں صحت و تندرستی سے نوازا تھا ایک مقصد کے لیے، تم نے کیا کیا؟ لوگوں پر ظلم کیا، زیادتی کی، لوگوں کا ناحق طریقے سے مال کھایا، تکبر کیا، گھمنڈ کیا، غرور کیا. آج تمہاری
اکڑ نکل گئی. جب اللہ کی پکڑ آتی تو ساری اکڑ نکل جاتی انسان کی. تو آج کے ان ماحول میں جب کہ ہر ایک کو بیماری کا خوف ہے، ایک دوسرے سے ڈر رہے ہیں، فلاں کو چھو لوں گا تو نہ جانے کیا ہوگا. تو ذرا میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، یہاں ایک سوچنے کی بات ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ کیا کسی کو اگر آج ہم اپنے گھروں کے اندر قید ہو کر کے رہ بھی گئے اور بچ بھی گئے تو کیا موت سے بچ سکتے ہیں؟ وہ کون سا مضبوط قلعہ ہے جہاں موت نہیں پہنچ سکتی؟ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. بڑے بڑے مضبوط قلعوں کے اندر اپنے آپ کو محصور کر لو، بند کر لو، تالا لگا لو، بڑے بڑے دروازوں کو بند کر لو، لیکن موت وہاں پر بھی تمہیں آ پہنچے گی. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، آج کیا حالات میں آیت کریمہ پر غور کریں، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں ضرور ملنے ہی والی ہے، اور تم عالم الغیب والشہادہ، حاضر کو جاننے والا اور غائب کا جاننے والا، اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، ضرور لوٹائے جاؤ گے. تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، احتیاط ضروری ہے، ہم کر رہے ہیں. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات وہی پر ہم عمل کر رہے ہیں. لیکن کیا ہم نے گناہوں کو چھوڑا؟ کیا ہم جھوٹ بولنے سے، دھوکہ دینے سے باز آئے؟ کیا ہمارے اندر ان حالات کو دیکھ کر کے کوئی تبدیلی واقع ہوئی؟ کیا ہمیں صحت و عافیت کی قدر ہوئی؟ سب سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ سبحان اللہ، سب سے بڑا بادشاہ. دنیاوی اعتبار سے بادشاہت، کسی کے پاس تھوڑی سی حکومت بادشاہی مل جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں سب سے بڑا بادشاہ یہ ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ کأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا. جس نے صبح کی اس حالت میں کہ اس کو امن و امان میسر ہے، فتنہ نہیں ہے، فساد نہیں ہے، جھگڑے لڑائی نہیں ہے، مامون ہے، محفوظ ہے، امن ہے. ورنہ دوسرے کنٹریوں کا، دوسری ممالک کا حال دیکھیے، کہیں پر بم برس رہے ہیں، کہیں پر قتل کیا جا رہا ہے، خونریزی کی جا رہی ہے، معصوم ننھے بچوں کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ہمیشہ ایک ڈر اور خوف، نیند نہیں آ رہی. لیکن اگر وہیں پر امن ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. معافا فی جسدہ، جسمانی اعتبار سے عافیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرما دی ہے، اور اس کے پاس ایک دن، صرف ایک دن کا، اس کے پاس آج کے دن کا کھانا میسر ہے، قوت یومہ، گویا کہ پوری دنیا اس کے لیے سمیٹ دی گئی. لیکن آج ناشکری اس قدر ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے. بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو دیکھیے، بڑے بڑے مالداروں کو دیکھیے، ہر طرح کی نعمت ان کے پاس ہے، جو چاہے کھا سکتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے پھر بھی روک لیا ہے ان کو. فلاں بیماری ہے، کھاتے ہیں ذائقہ ہی نہیں آتا، نہ میٹھے کا ذائقہ، نہ کھٹے کا، نہ نمک کا ذائقہ، کچھ نہیں آتا. کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ بیماری ہے. پھل ہے، فروٹ ہے، ہر طرح کی نعمت ہے، لیکن فلاں بیماری، اب انہیں صبح میں بھی دوا کھانا ہے، دوپہر میں بھی دوائیں کھانا ہے، شام میں بھی دوائیں کھانا ہے. ایک طرف انہیں دیکھیے اور دوسرے اپنے آپ کو دیکھیے، کوئی دوائی کھانی نہیں پڑ رہی ہے. یہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العزت نے نعمتوں سے نوازا ہے، سب سے بڑی نعمت سے نوازا ہے، مسلمان ہونے کے بعد سب سے بڑی نعمت. وہاب بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنہیں دنیا کی 3 نعمت مل گئی، سب سے بڑا خوش نصیب انسان ہے، وہ سب سے بڑی نعمت اس کو مل گئی. کون سی نعمت؟ سب سے پہلی نعمت ہے اسلام کی نعمت، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. مسلمان ہونا سب سے بڑی نعمت ہے. اور مسلمان ہونے کے بعد نمبر 2 عافیت، بیماری نہیں ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے.
یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور تیسری نعمت فرمایا اللہ سے تعلق. اس قدر گہرا تعلق اللہ سے ہو کہ دنیا کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہو جائے. مانگے تو صرف اللہ سے مانگے, فلاں 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 سے نہیں, اللہ ہی سے مانگے, اللہ پر توکل کرے, بھروسہ کرے, اس قدر اس کا تعلق اللہ سے ہو جائے. ہم الحمدللہ اللہ پر بہت بھروسہ ہے, بہت توکل کرتے ہیں, لیکن نماز نہیں پڑھتے. ہمیشہ ہر سیکنڈ میں ہماری زبان سے اللہ کا نام نکلتے رہتا ہے, الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ, لیکن نمازوں کی پابندی ہم اللہ کی راہ میں اگر دینا ہے, صدقہ و خیرات کرنا ہے, وہ صدقہ و خیرات جس سے بلائیں ٹل جاتی ہیں, مصیبتیں ٹل جاتی ہیں, لیکن جب بات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی آتی ہے تو ہمارا دل تنگ ہو جاتا ہے, ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, نہ زکوٰۃ دیتے ہیں, نہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں, نہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, نہ روزے کے پابند ہیں, اور پھر ہم سب سے بڑے اللہ کے چاہنے والے ہیں. تو میرے بھائیوں میرے دوستوں, ان حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے ایک چیز بتا دیجئے جو میں اللہ سے مانگتے رہوں, ایک چیز اللہ سے مانگتے رہوں. صلی اللہ علیہ عافیہ, اللہ سے عافیت کا سوال کرو. پھر جاتے ہیں, کچھ دن کے بعد پھر آتے ہیں, اللہ کے رسول بتائیے کوئی چیز بتائیے جس کو میں اللہ سے مانگتے رہوں. صلی اللہ علیہ عافیہ, اللہ سے عافیت مانگو. کیوں؟ کیونکہ جس کو یہ نعمت مل گئی دنیاوی اعتبار سے اخروی اعتبار سے, وہ کامیاب ہو گیا, وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے, آخرت میں بھی کامیاب ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف عافیت دنیاوی اعتبار سے نہیں مانگتے تھے, صرف جسمانی اعتبار سے نہیں مانگتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا جو کبھی نہیں چھوڑتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا صبح اور شام کبھی نہیں چھوڑتے تھے, ہمیشہ پڑھتے تھے. ابو داؤد و ترمذی کی روایت ہے, اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ مجھے عافیت, مجھے معاف فرما اور عافیت عطا فرما دنیا اور آخرت میں. تو دنیا کی عافیت تو ہم سمجھ گئے کہ آدمی صحت مند ہو, تندرست ہو, کوئی بیماری اسے نہ پہنچے, بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ ہو, ہر طرح کے فتنے اور فساد سے محفوظ ہو, یہ عافیت ہے دین کے اعتبار, یہ عافیت ہے دنیا کے اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے. لیکن دین میں عافیت, دین کے اندر, اسلام کے اندر عافیت کا کیا مطلب ہے؟ وہ عقائد سے محفوظ ہو, برے عقائد سے پاک ہو, شرک کی غلاظت سے پاک ہو, صرف اللہ پر توکل کرے, ادھر ادھر دوسروں کے در پر جا کر کے در در کی ٹھوکر نہ کھائے, صرف ایک در پر, اللہ کے در پر اپنے سر کو جھکائے, سجدہ کرے, اور اللہ سے رات کی تنہائی میں رو کر کے, گر گرا کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگے. اس کو کہتے ہیں اللہ سے تعلق. جو فتنے ہیں, خواہشات نفسانی کے فتنے, اس سے محفوظ ہو. شہوات اور شبہات کے فتنے, شبہات کا مطلب جو دین میں شبہ, یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے وہ کہا, فلاں پیر نے یہ کہا, فلاں فقیر نے یہ کہا. صرف کتاب و سنت, قرآن میں کیا ہے, حدیث میں کیا ہے, پیارے نبی کی تعلیمات کیا ہے, تو دین اس کا محفوظ رہے. اور آگے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ, اللہم انی اسألک العفو, اللہم انی اسألک العافیۃ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی, اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی, اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. سبحان اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے ہیں. اور ذرا اس کے کلمات پر غور کریں, یا اللہ میرے اہل و عیال میں بھی عافیت عطا فرما, میرے مال میں بھی عافیت عطا فرما, حلال ہی کھاؤں, حلال ہی کماؤں, حلال ہی اپنے بچوں کو کھلاؤں. اور کیا, میرے اہل و عیال میں, میرے مال میں چوری سے محفوظ رہے, لوٹ سے محفوظ رہے. اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی, میرے عیوب کو چھپا دے, میں بڑا گنہگار بندہ ہوں, لوگوں کے اوپر میرے عیوب ظاہر نہ ہو, لوگوں کے اوپر میرے پردے فاش ہونے سے پہلے اللہ تو مجھے معاف کر, بڑا گنہگار بندہ ہوں.
اور میرے خوف کو امن میں بدل دے. خوف, بیماری کا جو خوف ہر ایک کو لگا ہوا ہے, یا اللہ اس کو امن میں تبدیل کر دے. اس بیماری سے, اس وبا سے ہماری حفاظت فرما. اور کیا فرمایا؟ یا اللہ میری سامنے سے میری حفاظت فرما. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی, سامنے سے میری حفاظت فرما, پیچھے سے میری حفاظت فرما, دائیں سے میری حفاظت فرما, بائیں سے میری حفاظت فرما, اوپر سے میری حفاظت فرما, اور نیچے سے اچانک مجھے جکڑ لیا جائے, پکڑ لیا جائے, زمین میں دھس جاؤں, کوئی مصیبت آ جائے زمین کی طرف سے, اس سے بھی میری حفاظت فرما. یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور کبھی نہیں چھوڑتے تھے, نہ صبح میں نہ شام میں. اس دعا کا ہمیں اہتمام ان حالات میں ضرور کرنا چاہیے, اور بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ دعاؤں سے اللہ سے مدد مانگتے رہے, دعاؤں کے ذریعے سے. آخری ایک بات بتا کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. ایک شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, بیماری سے بہت ہی کمزور ہو گیا تھا, چوزا ہو گیا, اتنا کمزور چوزے کی طرح بالکل. مسلم کی روایت میں الفاظ ہے, فرخ چوزے کو کہا جاتا ہے, بیمار بالکل لاغر کمزور چوزے کی طرح ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس سے, کیا تم کوئی دعا ہے جو پڑھتے ہو, کوئی دعا مانگتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں ایک دعا مانگتا ہوں اللہ سے. کون سی دعا؟ اللہم ان کنت معاقبی فی الآخرہ فعجلو فی الدنیا. اے اللہ, گناہوں کی تو سزا دینے والا ہے, اگر مجھے آخرت میں تو سزا دینے والا ہے, آخرت میں تو مجھے سزا دینے والا ہے, تو دنیا ہی میں سزا دے دے, دنیا ہی میں مجھے سزا دے دے, آخرت میں تو سزا مجھے مت دے. یہ دعا وہ مانگ دیں. اللہ کے رسول نے کہا لا تطیق واللہ لا تطیقو لا تستطیعو. اگر اللہ سزا دینے پر آ جائے تو تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے, تم استطاعت نہیں رکھتے. یہ دعا تم مت مانگو, بلکہ یہ کہو اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ دنیا میں بھی حسنہ اور آخرت میں بھی حسنہ, دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما, آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, اور جہنم کے عذاب سے بچا لے. تو حسنہ جو ہے یہ عافیت, صحت, تندرستی, دین کے اعتبار سے بھی عافیت, دنیا کے اعتبار سے بھی عافیت. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کی بلا سے, وبا سے, بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے, ہمارے بڑوں کی حفاظت فرمائے, ہمارے بزرگوں کی, ہمارے والدین پر رحم فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, ہمارے چھوٹے بچوں پر رحم فرمائے, ہمارے نوجوانوں کو ہدایت عطا فرمائے, اور اس بیماری کا جلد سے جلد خاتمہ فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله, ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واجل وتم. قوموا الى الصلاة.